بڑھاپے میں اولاد مل گئی، اسماعیل ملا اور ایسا خوبصورت ہونہار بچہ ملا، اب اس کو پال رہے ہیں۔ جب وہ 8 سال کا ہوا تقریباً، اب 8-9 سال کا بچہ تو اور پیارا ہو جاتا ہے، وہ تو باتیں بولی بولی باتیں بھی کرنے لگتا ہے، اور اس عمر کا بچہ تو ایک ننا منا مشیر بھی ہوتا ہے۔ ابا کو کہتا پاپا آپ یوں نہیں یوں کر لیں، پاپا آپ یہاں کیوں جا رہے ہیں، پاپا ادھر چلیں۔ وہ 8-9 سال کا بچہ ایڈوائز بھی دیتا ہے، اس کی ننی منی ایڈوائزیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم کو اسماعیل سے کیسا تعلق پیدا ہو گیا۔ اب اس ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو، تو ایسی ذبح کرنے نہیں چل دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے کا لطف ان کو حاصل ہو چکا تھا کہ اللہ کے راستے میں جب قربان کرتا ہے انسان اپنی محبوب چیز کو تو کیا مزہ ملتا ہے، کیا لطف ملتا ہے، اس لطف کو وہ جانتے تھے، تبھی وہ چل دیے لے کر کہ میرے رب نے کہہ دیا سبحان اللہ مجھے وہ لطف ملے گا جو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا لطف ملتا ہے۔ اور آج ہمیں اس لطف کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے نہ جانور پالا۔ اولاد تو بڑی بات ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے۔ آج قربانی کرنے والا جو جانور کو ذبح کرتا اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب کس درجے کا دیتے ہیں، اس کو اپنا بیٹا قربان کرنے کا اجر عطا کرتے ہیں، کیونکہ حکم تو بیٹا ذبح کرنے کا دیا گیا تھا، اور اللہ نے اس کے بدلے میں فدیہ جنت کا دمبا اتار دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انعام امت کے لیے رکھ دیا۔ جو آج جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرے گا اس کو اجر و ثواب ویسا عطا کریں گے جیسے اس نے اپنا سگا بیٹا خدا کے راستے میں قربان کر دیا۔ کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام۔ تو ابراہیم ایسے نہیں چل دیے تھے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے راستے میں قربانی کا لطف ہوتا کیا ہے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا مزہ ہوتا کیا ہے۔ ابراہیم چل دیے، اور وہاں بھی دیکھو کیا آزمائش، وہاں وحی نہیں آئی، وحی نہیں آئی کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو، بلکہ خواب آیا۔ تو آپ غور کریں کہ پیغمبر تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ براہ راست کہہ دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ نہیں، بلکہ خواب آیا، خواب دیکھا، صبح اٹھے پریشان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے مجھے کہ میں بیٹا ذبح کر رہا ہوں۔ تو سوچا نہیں یہ ایسے لگتا ہے شیطانی وسوسہ ہے، بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے۔ وہ سارا دن اسی سوچ میں گزر گیا۔ وہ 8 ذی الحجہ تھی، 8 ذی الحجہ کو یہ خواب آیا، اور اگلا دن 8 ذی الحجہ کا سارا دن اسی شش و پنج میں سوچ میں گزر گیا۔ اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ، یوم ترویہ کہتے ہیں سوچنے کا دن۔ ابراہیم اسی سوچ میں سارا دن گزار دیا کہ یار بیٹا ذبح کرنے کا مجھے حکم دیا، یار یہ وسوسہ تو نہیں ہے، کیا اللہ کی طرف سے یہ ہے؟ یہ سوچ کا دن، اس لیے اس دن کا نام ہی یوم ترویہ بن گیا۔ اب 9 ذی الحجہ کی رات آئی، پھر آپ نے پھر خواب دیکھا، پھر آپ کو حکم ہو رہا ہے ذبح کرنے کا۔ اب جب صبح اٹھے ہیں تو سمجھ گئے نہیں یہ رحمان کی طرف سے اشارہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی یار یہ صحیح بات ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس دن کو کہتے ہیں یوم عرفہ، عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کا دن، کیونکہ اب ان کو یہ بات کی پہچان ہو گئی کہ یہ شیطان کا وسوسہ نہیں ہے بلکہ میرے رحمان کا حکم ہے۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن۔ معرفت حاصل ہوگی اس دن آپ کو کہ نہیں یہ رحمان کو حکم۔ جب حاصل ہو گئی، اب 10 ذی الحجہ کو اب تیاری باندھ لی کہ 10 ذی الحجہ کو اب جا کے میں نے ذبح کرنا ہے۔ اب جب یہ تیاری باندھ لی ہے، بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایک رسی اور ایک چھری ساتھ لے لے۔ اب یہ سارے انتظامات ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے پلٹ کے اللہ کو یہ نہیں پوچھا جیسے ہمارے ہاں بیماری ریکنفرم کر لو یار کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، ہیلو یہ آپ ہی نے کہا تھا نا، نہیں اللہ نے کہ اس اللہ کے خلیل نے ریکنفرم بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا اللہ میں نے خواب دیکھا، میں نے یہ تعبیر نکالی ہے کہ یہ تیری طرف سے ہے، کہ تیری طرف سے ہے، آپ کنفرم کر دیں میں بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے، کیا محبت ہے، کیا عشق کا عالم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جو لطف تھا ان کو مل گیا کہ رسی اور چھری لے لو، چل دی۔ اب ابلیس نے سوچا کہ آج اگر میں نے ابراہیم یا اس کے خاندان کو گمراہ نہ کیا تو پھر قیامت تک میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ جلدی سے ہاجرہ کے پاس پہنچا، ہاجرہ سے کہا کہ وہ پتہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ ابراہیم کہاں لے گئے ہیں؟ کہا کہ وہ جنگل میں گئے لکڑیاں وکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے۔ نہیں، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ ہاجرہ نے کہا ہے ذبح کرنے لے گیا؟ ہاں ذبح کرنے لے گیا، اس کو حلال کرے گا۔ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ تو اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، اتنا چہتا بیٹا ہے، اتنی منتوں مرادوں کے بعد ملا ہے، تو وہ ذبح کیسے کر سکتے؟ کہا کہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ اللہ اکبر، وہ بھی اللہ کی بندی تھی، وہ بھی اللہ کے دوست کی بیوی تھی، عزت تھی، کیا کہتی ہے؟ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اسی میں خیر ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا پہلے ہے۔ اللہ اکبر، بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی۔ اب وہاں سے دوڑا، اب یہ دونوں جا رہے ہیں مینا کی طرف، جا کے اسماعیل سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا ابا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا کہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ لکڑیاں اکٹھی کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ لکڑیاں وکڑیاں کاٹیں گے گھر کے لیے۔ نہیں، یہ تمہیں ذبح کرنے کے لے کے جا رہا ہے۔ مجھے ذبح کرنے جا رہا؟ ہاں، نہیں، یہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے ذبح کرنے کیسے لے جا سکتے؟ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ اللہ اکبر، وہ اسماعیل کون تھا؟ اس کے صلب میں تو محمد مصطفیٰ تھا، سرکار دو عالم ان کے صلب میں ہے، اور نور محمدی ان کے اندر ہے۔ اسماعیل کے اندر تو نور محمدی بول رہا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں یہ اسماعیل کی جو اطاعت تھی، یہ اسماعیل کی اطاعت حقیقت میں نور محمدی بول رہا تھا۔ اسماعیل نے کہا کہ اچھا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، اپنی ایک نہیں 1000 جانیں بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب پریشان ہوا کہ لو بھی بیٹا بھی ہاتھ سے گیا۔ اب کہا کہ بڑے میاں، اب ابراہیم کو کہہ رہا ہے بڑے میاں کہاں جا رہے ہیں؟ خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کہا کیا بس صحیح ہے، بس یہ لکڑیاں وکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں۔ کہا جی لکڑیاں وکڑیاں کیا؟ وہ خواب آ گیا، اب خواب پہ عمل کرنے کے لیے چل دیے۔ وہ خواب تو شیطانی وسوسہ ہے، وہ کوئی رحمان کا خواب نہیں ہے۔ اب جب یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ ابلیس ہے، کم بخت دفع ہو یہاں سے۔ ادھر دیکھا کنکریاں اٹھائی اور 7 کنکریاں ماری۔ وہ 7 کنکریاں مارنے کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی، قیامت تک کے لیے عاشقوں کے لیے سنت بنا دی۔ کہا کہ میرے عاشقوں میں نام لکھ رہا ہے تو میرا پہلا عاشق جسے کنکریاں اٹھا کے ابلیس کو ماری تھی، تم بھی وہ منظر دکھاؤ گے تو میں بھی خلیل کی فہرست میں تمہارا نام بھی لکھ لوں گا۔ آج وہ سنت بن گیا، وہ کنکریاں مارنا۔ حالانکہ بظاہر ایک کنکری سے کیا ہوتا ہے، آپ کا ایک کنکری سے کیا ہوتا ہے؟ آج وہاں ہم جیسے ان پڑھ لوگ تو جوتے مارنے لگتے ہیں، پتھر مارنے لگتے ہیں، ڈنڈے مارنے لگتے ہیں کہ یار شیطان سے کنکری نہ کی بڑھنا۔ نہیں، وہ کنکری نہیں، وہ تو گولی ہے، گولی، وہ تو گولی ہے۔ وہ جب اس کو لگتی ہے، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر گڑ جاتا ہے، اپنے جسم میں خاک ڈالتا ہوا ذلیل و خوار ہو کر 70 ہاتھ زمین نیچے چلا جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، پھر کنکریاں پڑتی ہے، پھر 70 ہاتھ، اور آپ دیکھتے ہیں 70 لاکھ آدمی اس کے اوپر کنکریاں مار رہا ہے۔ کہا کہ ابلیس کے لیے سب سے زیادہ ذلت کا دن ہوتا ہے۔ وہ بظاہر کنکری ہے لیکن تو اللہ تبارک و تعالی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محمد، تو نے جب مٹی پھینکی تھی کفار و مشرکی کی طرف، تو نے نہیں پھینکی تھی بلکہ تیرے اللہ نے پھینکی تھی۔ تجھے تو کہہ دیا مٹی اٹھا کے پھینکنا تیرا کام ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کرنا میرا کام ہے۔ وہی ہوا، محمد نے مٹی اٹھا کے پھینکی، سارے قبیلے کے لوگ اندھے ہو گئے، آنکھیں مل رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ سلامتی سے وہاں سے نکل گئے۔ اس سے قرآن نے کہا اے محمد، تو نے جب اس کو مٹی پھینکی تھی کافروں پہ، تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی تھی۔ ہاتھ تیرا تھا، کام میرا تھا، ہاتھ تیرا کر میرا تھا۔ بات وہی تو، یہ کنکری جب پڑتی ہے، یہ کنکری ایک گولی ہوتی ہے جب ابلیس کو لگتی ہے، اور تمہارا نام اللہ کے عاشقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم چل دیے، جب بھاگا وہاں سے، انہوں نے کنکریاں ماری، تو یہ 3 موقعوں پر اس نے وسوسے ڈالے، تو لہٰذا جمرہ عقبہ بڑا شیطان، جمرہ وسطیٰ درمیانی شیطان، جمرہ صغریٰ چھوٹا شیطان، 3 شیطان 3 موقعوں پہ کنکریاں ماری۔ تینوں موقعوں پہ کنکریاں مارنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسک حج کا حصہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد اس مینا کی جگہ